السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 11واں پارہ یعتذرون۔ یہ پارہ تقریباً 150 آیات پر مشتمل ہے، جن میں سے 36 آیات سورۃ التوبہ کی جو آخری 36 آیات ہیں وہ ہم پڑھیں گے۔ اس کے علاوہ سورۃ یونس مکمل 109 آیات پر مشتمل ہے، وہ ہمارے اس کا ترجمہ بھی پڑھیں گے، اور پھر آخری جو ہیں وہ 5 آیات وہ سورۃ ہود کی پہلی 5 آیات ہیں جو اس پارے میں ہیں۔ اس طرح یہ 150 آیات ہیں جو ہمارے پڑھنے میں آئیں گی۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ پارے کے اختتام پر ہم نے دیکھا کہ منافقوں کے بارے میں باتیں آئیں، غزوہ تبوک کے حوالے سے خاص طور پر کہ ان لوگوں نے بہانے بنائے اور غزوہ تبوک سے پیچھے رہنے کی کوشش کی اور پیچھے رہے اور اس میں شامل نہ ہوئے۔ تو لہٰذا فرماتے ہیں یعتذرون الیکم، یعنی اے مسلمانوں، جب تمہارے تبوک سے واپسی پر یعتذرون الیکم، یہ لوگ تمہاری طرف آئیں گے معذرتیں کرتے ہوئے، عذر پیش کریں گے، بہانے بنائیں گے، الیکم تمہارے پاس آ کر، اذا رجعتم جب تم لوٹ کر جاؤ گے، الیہم ان کی طرف۔ تو یہ غالباً تبوک کے سفر کے دوران ہی یہ آیات نازل ہوئی۔ تو فرمایا قل لا تعتذروا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قل کہہ دیجئے، لا تعتذروا، یا کہہ دیجئے گا کہ لا تعتذروا، تم لوگ بہانے مت بناؤ، لن نؤمن لکم، ہم تمہاری بات کا یقین نہیں کریں گے، قد نبأنا اللہ من اخبارکم، اللہ نے ہمیں تمہاری خبریں دے دی ہیں، تمہارے حالات سے اللہ نے ہمیں اچھی طرح باخبر کر دیا ہے۔ وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، اب آئندہ کے لیے بھی سن لو، وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، اور آئندہ اللہ بھی تمہارا طرز عمل دیکھے گا اور اس کا رسول بھی۔ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، پھر تمہیں لوٹایا جائے گا اس ذات کی طرف جو کہ عالم الغیب ہے و شہادہ ہے، یعنی چھپی اور کھلی باتوں کا پورا علم رکھنے والا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُمْ، پھر وہ تمہیں باخبر کرے گا، تمہیں خوب خبر دے گا، بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، جو کچھ تم لوگ کیا کرتے تھے۔ سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، یہ لوگ اللہ کی قسمیں کھائیں گے، لکم تمہارے سامنے، اذا انقلبتم الیہم جب تم ان کے پاس واپس جاؤ گے، لتعرضوا عنہم، یہ قسمیں اس لیے کھائیں گے، لتعرضوا عنہم تاکہ تم ان کی چشم پوشی کرو، ان سے اعراض کرو، یعنی یہ ان سے ہو گیا اس کو درگزر کرو۔ فرمایا فعارضوا عنہم، تو تم بھی ان سے درگزر کر لینا مسلمانوں، انہم رجس، لیکن یقین جانو کہ یہ گندگی ہے، سراپا گندگی ہے، وماواہم جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جزاء بما کانوا یکسبون، بدلہ ہے بما کانوا یکسبون، ان چیزوں کا جو یہ کمائی کرتے رہے، جو کچھ یہ کمائی کرتے رہے، جو کچھ انہوں نے اپنی مرضی سے کام کیے ہیں، اپنے اختیار و ارادے سے، یہ اس کا بدلہ ہے کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یحلفون لکم لترضوا عنہم، یہ تمہارے سامنے اس لیے قسمیں کھائیں گے، لترضوا عنہم تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، فإن ترضوا عنہم، لیکن اگر تم ان سے راضی ہو گئے، فإن اللہ لا یرضی، یہ ذہن میں رکھو، فإن اللہ
پس بے شک اللہ تبارک و تعالی لا یرضا راضی نہیں ہوگا عن القوم الفاسقین نافرمان لوگوں سے. الاعراب اشد کفرا و نفاقا، یہ جو اعراب بدو دیہاتی ہیں، اشد کفرن یہ منافقت، یہ کفر میں، و نفاقن اور منافقت میں اشد زیادہ سخت ہے، و اجدر اور اسی لائق ہیں، یہ زیادہ لائق ہیں اس چیز کی اللہ یعلمو کہ یہ نہ واقف ہوں، نہ جانے حدود ما انزل اللہ علی رسولہ، اس دین کے ان حدود کے بارے میں نہ بے خبر رہیں، ان احکام کے بارے میں سے بے خبر رہیں، ما انزل اللہ علی رسولہ جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کیے. یعنی یہ زیادہ اس چیز کے لائق ہیں کہ اس دین حنیف اسلام کے احکام سے ناواقف رہیں جو اللہ نے اپنے رسول پر اتارا ہے. واللہ علیم حکیم، اور اللہ کا علم بھی مکمل ہے، کامل ہے، اور حکمت بھی کامل ہے. وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا، انہی بدوؤں دیہاتیوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جو کچھ یہ خرچ کرتے ہیں اسے تاوان سمجھتے ہیں، اسے تاوان کے طور پہ رکھتے ہیں. وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ، اور تمہارے لیے مصیبتوں کے چکر آنے کے انتظار میں رہتے ہیں، وہ منتظر ہیں کہ کب تمہیں گردش زمانہ تم پر گردش زمانہ ہو، کب تم پر گردش زمانہ مسلط ہو، یہ اس چیز کے انتظار میں رہتے ہیں. فرمایا علیہم دائرۃ السوء، بری گردش تو ان پر مسلط ہو. واللہ سمیع علیم، اور اللہ تبارک و تعالی خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے. وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، ہاں انہی دیہاتیوں میں سے کچھ ہیں جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں. وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتًا عِندَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ، وَيَتَّخِذُ اور بناتے ہیں یعنی سمجھتے ہیں، ما ينفقو جو وہ خرچ کرتے ہیں، قربات عند اللہ اس کو اللہ کی قربت کا ذریعہ سمجھ کر کرتے ہیں، قرب کے درجے حاصل کرنے کے لیے. وصلوات الرسول اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں لینے کے لیے خرچ کرتے ہیں، یعنی اللہ کے نام پر خرچ کرتے ہیں کہ اللہ کے پاس ان کو قرب حاصل ہو، قرب کے درجے حاصل کرنے کے لیے، اور رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی دعائیں لینے کا ذریعہ سمجھتے ہوئے خرچ کرتے ہیں. تو فرمایا الا، تو غور سے سن لو، انہا قربۃ لہم یہ ان کے لیے یقیناً اللہ کی تقرب کا ذریعہ ہے. سیدخلہم اللہ فی رحمتی، اللہ ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا. ان اللہ غفور رحیم، یقیناً اللہ تبارک و تعالی بہت بخشنے والا، بہت مہربان ہے. والسابقون الاولون من المہاجرین، اور پہلے والسابقون الاولون من المہاجرین، اور پہلے سبقت کرنے والے، پہلے ایمان لانے والے جو مہاجرین ہیں صحابہ کرام، والانصار اور انصار ہیں، والذین اتبعوہم بإحسان اور جنہوں نے نیکی کے ساتھ ان کی اتباع کی، حسن سلوک کے عمل کے ساتھ ان کی اتباع کی، یہ وہ لوگ ہیں کہ رضی اللہ عنہم اللہ ان سے راضی ہے، ورضوا عنہ اور یہ لوگ اللہ سے راضی ہیں. وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ اور اللہ نے جنتیں تیار کر رکھی ہیں ان لوگوں کے لیے، تجری تحتها الانہار جن کے دامن میں نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا اس میں یہ رہنے والے ہوں گے ہمیشہ، ابداً ہمیشہ. ذالک الفوز العظیم یہی تو وہ زبردست کامیابی ہے جو کسی بھی انسان کا مقصود ہونی چاہیے. وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ اور جو تمہارے آس پاس کے دیہاتی بادیہ نشین منافقون منافق ہیں، ان میں منافق بھی ہیں. وَمِنْ آلِ الْمَدِینَہ اور مدینہ والوں میں سے بھی، کل مشیر مدینہ کے باشندوں میں بھی، ماردو علی النفاق یہ لوگ اپنی منافقت پر اڑ چکے ہیں. لا تعلمہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں نہیں جانتے، نحن نعلمہم ہم انہیں جانتے ہیں. سنعذبہم مرتین ہم انہیں دوہرا عذاب دیں گے، 2 مرتبہ عذاب دیں گے، 2 گنا عذاب دیں گے. ثم یردون الی عذاب عظیم پھر یہ ایک بہت بڑے عذاب کی طرف لوٹا دیے جائیں گے.
وآخرون اعترفوا، اور کچھ لوگ وہ بھی ہیں کہ اعترفوا بذنوبہم، جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا، جو اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں. خالطوا عملا صالحا وآخر سیئا، انہوں نے ملے جلے عمل کیے ہیں، کچھ نیک کیے ہیں، وآخر سیئا، اور کچھ برے. عسى اللہ ان یتوب علیہم، امید ہے کہ اللہ ان کی توبہ بھی قبول کرے گا. ان اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے. خذ من اموالہم صدقۃ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے اموال سے صدقات قبول فرما لیجئے. تطہرہم، اس صدقے کے ذریعے سے تطہرہم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پاک کریں گے. وتزکیہم، ان کا تزکیہ کریں گے اور باعث برکت بنیں گے بہا، اس صدقے کی وجہ سے. وصلی علیہم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا کیجیے. تو یعنی صدقے کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں پاک کریں گے، ان کا تزکیہ کریں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ان کے لیے دعا کیا کیجیے. ان صلاتک سکن لہم، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ان کے حق میں سکن لہم، ان کے حق میں سکون بخش ہے. واللہ سمیع علیم، اور اللہ تبارک و تعالی تو سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے. الم یعلموا، کیا ان لوگوں کو پتہ نہیں چلا، کیا ان کو یہ معلوم نہیں، ان اللہ هو یقبل التوبۃ، کہ اللہ ہی ہے وہ جو توبہ قبول کرتا ہے عن عبادہ، اپنے بندوں سے. ویاخذ الصدقات، اور ان کے صدقات کو قبول کرتا ہے، ان کو قبولیت عطا فرماتا ہے. وان اللہ هو التواب الرحیم، اور یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہی کی ذات بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والی اور رحم فرمانے والی ہے. وَقُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ، اور کہو، یعنی ان لوگوں سے کہو کہ اعملوا، تم عمل کرتے رہو. فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ، اور اللہ تبارک و تعالی تمہارے عمل دیکھے گا. وَرَسُولُهُ، اور اس کے رسول. وَالْمُؤْمِنُونَ، اور مومنین، یہ اہل ایمان. اب اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان تمہارے عمل دیکھتے رہیں گے. وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، اور ان قریب تمہیں اس ذات کی طرف لوٹا دیا جائے گا جو ہر غائب اور حاضر کا جاننے والی ہے. فَيُنَبِّئُكُمْ، تو وہ تمہیں بتائے گا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، وہ اللہ تعالیٰ تمہیں بتائے گا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، جو کچھ تم کرتے رہتے تھے. وآخرون مرجون لأمر اللہ، اور کچھ اور لوگ ہیں مرجون، مؤخر کر دیا لأمر اللہ، جن کو اللہ کے فیصلے تک مؤخر کر دیا گیا ہے، جن کے معاملے کو، یعنی اور کچھ اور لوگ ہیں جن کا فیصلہ اللہ کا حکم آنے تک ملتوی کر دیا گیا ہے. اما يعذبهم، یا تو اللہ ان کو سزا دے، و اما یتوب علیہم، یا اللہ ان کی توبہ قبول کرے گا. واللہ علیم حکیم، اور اللہ تبارک و تعالی تو کامل علم والا، حکمت والا ہے. یہ دراصل ان 10 میں سے 3 حضرات صحابہ کرام کے بارے میں یہ بات آئی ہے ابھی، جن سے کچھ سستی کا معاملہ ہو گیا اور وہ تبوک کی مہم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک نہیں ہو سکے تھے. ان 3 حضرات کے جو نام آتے ہیں وہ حضرت کعب بن مالک، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہم تھے. ان حضرات کو بڑی شرمندگی تھی. تو چنانچہ جب یہ حضرات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس معذرت کے لیے پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں اپنا فیصلہ ملتوی فرما دیا، اور جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم نہ آیا تو آپ نے ان کے بارے میں کوئی حکم جاری نہ فرمایا. اور سب مسلمان انہوں نے ان کا معاشرتی بائیکاٹ کر دیا. چنانچہ 50 دن تک ان حضرات کا بائیکاٹ جاری رہا، یہاں تک کہ آگے جب ایک آیت نمبر 118 آئے گی، تو جب یہ آیت نمبر 118 نازل ہوئی تو پھر اس وقت ان حضرات کی توبہ قبول ہو گئی، اور وہاں اس بارے میں فرمایا جائے گا کہ ان کی توبہ کی قبولیت کے بارے میں وہاں ذکر آئے گا. فرمایا والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین،
اور وہ لوگ جنہوں نے مسجد بنائی ہے ضرارن، یعنی مسجد اس مقصد کے لیے بنائی ہے نقصان پہنچانے کے لیے، وہ کفرن اور کفر کے لیے، وہ تفریقم بین المومنین اور اہل ایمان میں تفریق پیدا کرنے کے لیے، وہ ارصادن اور گھات لگانے کے لیے، لمن حارب اللہ و رسولہ من قبل، ان لوگوں کو گھات فراہم کرنے کے لیے جنہوں نے پہلے سے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، جو لوگ پہلے سے ہی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کر رہے ہیں، ان کو سہولت فراہم کرنے کے لیے انہوں نے یہ مسجد بنائی، مسجد کا ایک رنگ دیا اس عمارت کو۔ فرمایا والا یحلفن، تو وہ جو لوگ ہیں والا یحلفن، یہ یقیناً قسمیں کھا کھا کر کہیں گے، ان اردنا، ہمارا تو کوئی ارادہ نہیں تھا، الا الحسنى، سوائے نیکی کے، اچھائی کے، ہمارا تو بس صرف نیکی کا ارادہ تھا، ہم نے اس لیے یہ مسجد بنائی ہے۔ واللہ یشہد انہم لکاذبون، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ انہم لکاذبون، یقیناً وہ لوگ جھوٹے ہیں۔ لا تقم فیہ ابدا، تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہرگز کھڑے نہ ہو اس میں، یعنی اس نام نہاد مسجد میں کبھی نماز کے لیے کھڑے مت ہوئیے گا۔ لمسجد اسس علی التقوی، البتہ وہ مسجد جو کہ تقوی کی بنیاد پر قائم ہوئی، جس کی بنیاد من اول یومن، پہلے دن سے ہی تقوی تھا، احق، وہ زیادہ حقدار ہے ان تقوم فیہ، کہ آپ اس میں کھڑے ہو۔ فیہ رجال، اس سے مراد اکثر حضرات کی رائے یہی ہے کہ مسجد قباء مراد ہے۔ فیہ رجال، فرمایا اس میں ایسے لوگ ہیں، یحبون ان یتطہروا، جو کہ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ وہ خوب پاک صاف ہو جائے، کہ بہت پاک صاف رہیں۔ واللہ یحب المطہرین، اللہ ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے جو زیادہ پاک صاف رہتے ہیں۔ افمن اسس بنیانہ علی شفا، افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ، بھلا وہ شخص، تو کیا بھلا وہ شخص اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ، جس نے اپنی عمارت کی بنیاد رکھی علی تقوی من اللہ، اللہ کے تقوی پر، ورضوان، اور اس اللہ کی رضوان پر، رضامندی پر، خیرن، کیا وہ بہتر ہے، ام من اسس بنیانہ، یا وہ بہتر ہے کہ جس نے اپنی تعمیر کی بنیاد علی شفا جرف ہارن، ایسی کھائی کے کنارے پر رکھی، علی شفا کنارے پر رکھی، جرفن، ایسی کھائی کے کنارے پر، ہارن، جو کہ گرنا ہی چاہتی ہے، فنہار بھی، پھر اس کو لے کر گر ہی گئی، فی نار جہنم، جہنم میں۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ تو ایسے ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا، ہدایت تک نہیں پہنچاتا۔ لا یزال بنیانہم، یہ عمارت، یہ جو مسجد درار کے نام سے جو انہوں نے نام نہاد مسجد بنائی، یہ جو نام نہاد مسجد بنائی ہے، جو آج مسجد درار کے نام سے جانی جاتی ہے، فرمایا لا یزال بنیانہم، یہ عمارت جو انہوں نے جسے انہوں نے بنایا ہے، یہ تو رہے گی ریبتن فی قلوبہم، ان کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کیے رکھے گی، الا ان تقطع قلوبہم، الا یہ کہ ان کے دلوں کے ٹکڑے کر دیے جائے، یعنی جو عمارت ان لوگوں نے بنائی تھی وہ ان کے دلوں میں اس وقت تک شک پیدا کرتی رہے گی جب تک ان کے دل ہی ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہو جاتے۔ واللہ علیم الحکیم، اور اللہ کامل علم والا بھی ہے، حکیم کامل حکمت والا بھی ہے۔